بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ایاز خان۔ آج کل ہم سب کو ایک نئے کردار سے متعارف کروایا جا رہا ہے اور وہ ہے ارطغرل غازی۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ خلافت عثمانیہ کیا تھا، خلافت عثمانیہ کا پورا داستان سیکھیں گے کہ ارطغرل غازی ڈرامے کا مقصد کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کون تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال کب آیا۔ اور ایک اور سوال بھی جو آپ سب کے دماغوں میں ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے دماغ میں ہے، کہ ترکی اور پاکستان کیسے اتنے انٹریکٹیو ہیں، ان کا ریلیشن شپ کیسے اتنا سٹرونگ ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا دنیا سے، تو سارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک تھے، کسی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ آواز صرف سب کانٹیننٹ برصغیر میں مسلمانوں نے اٹھایا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو انہوں نے رپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ وہاں ہماری خبریں بھی ہیں، وہاں ان مسلمانوں کی خبریں بھی ہے جنہوں نے خلافت کے لیے جنگ لڑی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا، عثمان غازی کون تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آج کل ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری پی ٹی وی نیوز اور بہت سے ایسے چینل پہ ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس کا نام ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی جو تھا سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ اچھا، اگر میں آپ کو تاریخ کی طرف تھوڑا لے جاؤں، تاریخ یہ ہے کہ منگولیا میں جب منگول اور تاتاری ظلم کر رہے تھے، جب وہ وہاں لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے، جب منگولیا میں چنگیز خان، ہلاکو خان، ان کے جو منگول فوج تھے، جب وہ حملے کر رہے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں چائنا تک وہ پہنچ گئے، وہاں تک انہوں نے تباہی مچائی۔ اسی دوران وہ خوارزم کے علاقے تک پہنچ گئے جہاں پہ مسلمانوں کی تھوڑی آبادی تھی، اور اسی خوارزم کے علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس کائی قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ اس ظلم و ستم اور جبر کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے ہجرت کیا تو وہ خوارزم سے روانہ ہوئے ترکی کی طرف، اور ترکی کی طرف جب وہ روانہ ہوئے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اس ظلم و ستم سے نجات۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ قافلہ جب راستے میں تھا تو کہتے دریا فرات کے کنارے یا دریا فرات کے ساتھ اس قبیلے کا بادشاہ، اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ کسی حادثے میں اس دریا میں ڈوب جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد منتظمین کے مطابق اور قبیلے کے مطابق ارطغرل غازی کو نیا سردار بنایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کو جب نیا سردار بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دو بھائیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے دوسرے دو بھائیوں کے ساتھ سفر کرتا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ پورے لوگ 444 لوگ تھے، اور جب یہ سفر کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو فریقیں کے درمیان ایک لڑائی ہو رہی ہے، دو فوجیں لڑ رہی ہیں۔ اس میں ایک فوج سلطان علاؤدین کا فوج تھا اور دوسری طرف تاتاریوں کا فوج تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ کون سے مظلوم ہیں، اور جو کمزور تھے ان کا انہوں نے مدد کیا۔ ایٹ دا اینڈ جب پتا چلا کہ ارطغرل غازی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت وحشی طریقے سے حملہ کیا، بلکہ انہوں نے تاتاریوں کے خلاف ایک جنگ لڑی، اور جب سلطان علاؤدین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ہم ہارے ہوئے جنگ جیت گئے ہیں کیونکہ ان سپاہیوں نے ہماری مدد کی، تو اس نے ارطغرل غازی کو اپنے علاقے میں ایک پہاڑی علاقہ دیا اور کہا کہ آپ ہماری مدد بھی کریں، دشمنوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ رہے۔ ناظرین، یہ خلافت چلتا رہا، یہ لوگ ہجرت کرتے رہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ بڑا بہادر انسان تھا، بڑا عادل انسان تھا، بڑا نڈر انسان تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اس نے اپنے خواب میں ایک چاند دیکھا تھا اور ایک درخت دیکھی تھی جس کی شاخیں ہر دنیا تک پھیلی ہوئی، اور اسی خواب میں وہ 4 دریائے اور 4 پہاڑ شامل تھے، جو جب ارطغرل غازی نے اپنا سلطنت قائم کیا تو کہا جاتا ہے کہ وہی 4 پہاڑ اور وہی 4 دریا اس نے فتح دی کی، اور وہ اس کے حکومت کے حصے تھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ارطغرل غازی کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے عثمان غازی۔ وہ اس کے بیٹوں میں سے تیسرا بیٹا تھا، وہ بھی بڑا بہادر، بڑا نڈر اور بڑا عادل انسان تھا۔ عثمان غازی نے اتنی بڑی خلافت قائم کی جسے دنیا 3 براعظم کا خلافت کہا جاتا ہے۔ اس نے اتنے علاقے فتح کیے، اتنے ممالک فتح کیے کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا تو 40 نئے ممالک مورد وجود میں آئے۔ یہ ایک بہت بڑی خلافت تھی،
اور ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمانوں نے خلافت قائم کی ہے. ہم مسلمانوں نے 650 سال اس دنیا پر حکومت کیا ہے. ہم مسلمانوں نے 650 سال سارے 3 بڑے اعظم پر ہم نے حکومت کی ہے. تو یہ خلافت چلتا رہا اور ایٹ دا اینڈ تھوڑا شارٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں. ایٹ دا اینڈ ہوا کیا؟ خلافت عثمانیہ کا زوال آیا. جنگ عظیم اول کے بعد ترکی بہت زیادہ کمزور ہو گئی. اور اگر اس کے ہم کچھ نئے وجوہات بھی ڈھونڈے تو مورخین کتاب لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان بڑے عیاش ہو گئے. مسلمانوں کے درمیان بڑے مسئلے آ گئے. بہت سے مسلمان چاہتے تھے کہ اب بادشاہیت قائم ہو جائے اور ایک الگ الگ سے اسٹیٹس بن جائے. اور ان میں بہت عیاشی آ گئی. بہت سے نئے مسئلوں نے سر اٹھایا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ خلافت عثمانیہ ختم ہو جاتا ہے 1922 میں. اور 1923 میں معاہدہ لوازم ہوتا ہے. یہ معاہدہ لوازم جو ہے ترکی کا ایک نیا شکل تھا, ترکی کا ایک نیا مستقبل تھا. اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بھی تھی, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سارے خواب ٹوٹ گئے. ناظرین, معاہدہ لوازم جولائی 1923 میں ہوا. اس معاہدے میں یہ جیسے سوئٹزرلینڈ, لوازن ایک علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ کا, وہاں پہ اس معاہدے میں کچھ پوائنٹس رکھے گئے کہ ترکی نیکسٹ 100 سال تک ان پوائنٹس کو فالو کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ اس معاہدہ لوازم میں یہ تھا کہ خلافت ختم کی جائے 100 سال کے لیے. ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا گیا اور خلافت عثمانیہ کے جو جانشین تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے. ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے اور بہت سے لوگوں کے چیزیں ضبط کر دیے گئے اور بہت سے لوگوں کو مار دیا انہوں نے. اور اس کے بعد ترکی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ترکی اپنے ملک سے منرلز نہیں نکال سکتا, معدنیات نہیں نکال سکتا, اور ترکی کو اور معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ایک اور شرط رکھا گیا. اور وہ شرط یہ تھا کہ ترکی نیکسٹ 100 سال تک اپنے ملک سے پیٹرول کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا, نہ کہیں اور سے. اور اسی ترکی کو معاشی طور پر اور کمزور کرنے کے لیے ایک اور معاہدہ رکھا گیا, اور وہ یہ تھا کہ ترکی نیکسٹ 100 سال کے لیے ان کے پاس ایک سمندر ہے جس کو کہتے ہیں باسفورس سمندر, کہ نیکسٹ 100 سال کے لیے ترکی کسی بھی ملک سے ٹیکس نہیں لے گا, کسی بھی ملک سے ٹیکس نہیں لے گا. اور اس کو ایک انٹرنیشنل سی پورٹ بنایا گیا. اور اس طرح اور اس کو کمزور کرنے کے لیے ایسے اور بہت سے معاہدے رکھے گئے. ناظرین, اب 2023 آنے والا ہے, اب یہ 100 سال مکمل ہونے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیا ترکی کیا کرے گا؟ ایک آزاد ترکی کیا کرے گا؟ بالکل یہ ان کی تقریروں سے لگتا ہے. رجب طیب اردگان کی حکومت میں, اس کی لیڈرشپ میں یہ لگتا ہے کہ ترکی ایک بہت بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا فیصلہ ترکی یہ کرے گا کہ ان کا جو باسفورس سمندر ہے اس کو انٹرنیشنل تو بنائے گا, لیکن سب ممالک سے ٹیکس وصول کرے گا. دوسری طرف ترکی پیٹرول کی ڈرلنگ کرے گا, کیونکہ ترکی میں بہت زیادہ پیٹرول کے ذخائر پائے جاتے ہیں. تیسری طرف ترکی میں بہت زیادہ منرلز ہیں, تو وہ منرلز بھی نکالیں. تو یہ ایک پورا ریسرچ تھا خلافت عثمانیہ کا, کہ خلافت عثمانیہ کہاں سے شروع ہوا, کب ختم ہوا اور سب کچھ کیسے. ناظرین, اگر آپ کو یہ ریسرچ اچھا لگا ہے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب